بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر با ایمان کو دم اخیر دم واپسی تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ کبھی اپنے آپ کو مستغنی بے نیاز قرار نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بار بار سکھلایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یعنی جب آپ یہ نہیں پڑھیں گے، یعنی موت تک آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، پابندی کرنا ضروری ہے۔ اسلام کہتے ہیں سراپا فرما برداری کو۔ یہ ذہن نشین رہے، پیش نظر رہے کہ مسلم معنی سراپا جو فرما بردار ہو۔ تو اصل کمال یہی ہے کہ زبان سے، کان سے، ناک سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے وغیرہ نافرمانیوں سے مومن بچتا رہے۔ اس پرہیزگاری میں حیرت انگیز حلاوت ہے، ایک ٹھنڈک ہے، اور انعامات کی بارش برستی ہے، کیونکہ یہ فکر مند ہوتا ہے میرا مولا ایک سیکنڈ کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اس پر رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ ہم گناہوں کے مزے لے لے کر اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی گزشتہ عمر کی طرف نگاہ نہیں دوڑانی چاہیے کہ 40 سال ہوئے، 30 سال ہوئے، 20 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، الحمدللہ میں عبادت کرتا آ رہا ہوں۔ نہیں، آگے دیکھو، ابھی میرا امتحان ہے، ابھی میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں، ابھی مجھے استقامت کی ضرورت ہے، ابھی مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ابھی مجھے استاد کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ کوئی اپنا معتقد ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یہ سخت منع ہے۔ اپنا معتقد ہونا، عقیدت مند ہونا منع ہے۔ ارے جو کچھ آپ نے کیا صالحات میں سے، یہ اللہ کا فضل تھا آپ پر، اور اللہ کا فضل ہی سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کے لیے گناہ تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے، یا چلو پہلی بار کر رہا ہے، اور کہتا ہے وہ غفور الرحیم ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا، جاہل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ ہے، جو کچھ دل چاہے کر ڈالو،
ایسا نہیں ہے. گناہ سے پہلے جو مقام ہوتا ہے آدمی کو، تو گناہ کی نحوست سے اس بلند مقام سے یہ نیچے گر آتا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی توفیق عطا فرمائی ہو تو استغفار نہیں چھوڑنا چاہیے. مولا یہ آپ کا فضل ہے، میں تو نالائق ہوں، مجھے معلوم ہے میں کون ہوں. یعنی ندامت کے ساتھ جیے، تواضع کے ساتھ جیے، عبادت کے باوجود اپنے آپ کو ناچیز سمجھے، حقیر سمجھے، بڑائی کو نہ آنے دے. اسی کو تواضع کہتے ہیں. تواضع اللہ کو بہت پسند ہے. لوگوں کی تعریفوں میں بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ بیچار بے خبر ہوتے ہیں. باطنی راز، پوشیدہ راز اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کریم بہت مقامات پر یہ اعلان فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت گردانو، اپنے آپ کو پاک شمار مت کرو، بندے ہو کر رہو، گندے مت ہو جاؤ. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہی زیادہ جانتا ہے کہ حقیقتاً کون اللہ سے ڈرتا ہے. حقیقتاً اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو پبلک میں متقی تو ہوتا ہی ہے لیکن تنہائی میں متقی ہے. پرائیویٹلی بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں سالیچیوڈ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی عظمت کا خوف اس پر حاوی ہے. ایسے ہی دل دماغ سے ناپاک تصورات اور تخیلات سے اپنے آپ کو گندا کر دیتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرتا ہے، دوسری طرف توجہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے. علیم بذات صدور، دلوں میں کیا ہے، کیا راز چھپے ہوئے ہیں، وہی ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ چیز، بلند چیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس میں مسلسل محنت کی ضرورت ہے. کام میں بھی اس کام کی ضرورت ہے. مشغول تو ہر ایک ہوتا ہے، لیکن شغل میں بھی اللہ کے ساتھ مشغول رہے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو. میرے مولا کو طہارت بہت پسند ہے. یحب المتطہرین، اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کو دل صاف، دماغ صاف، بدن صاف، کپڑے صاف، کمائی صاف، یہ اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہے. تو دل کی پاکی بھی ماشاءاللہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اس لیے جب دلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کی جائے تو ماشاءاللہ ایک ربانی حلاوت اس پر چھا جاتی ہے. اس کو نفحات کہتے ہیں، نفحۃ من نفحات ربانیہ. تو ماشاءاللہ جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
بس وہ خود اس کی ایکسپیرئنس کرے گا، کیا ٹیسٹ ملتا ہے، کیا عنایت ملتی ہے۔ لیکن اس سب کے لیے کسی استاد کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے اس جوان کو خوش فہمی حاصل ہوئی تھی کہ میرے اور صحابہ کے درمیان اب فرق ہی کیا رہ گیا، اس کی نحوست سے تہجد سے بھی محروم ہو گیا، سمجھ گیا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ استاد کی بہرحال ضرورت ہے۔ بعض دفعہ استاد نہ ملے، شاگرد ہی صحیح، شاگرد سے کبھی مشورہ لے لے، سمجھ گئے۔ رسیوں سے جکڑا ہوا شیر، چوہے نے اس کو وہ کاٹ کر نجات دے دی، چوہا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ بہت ہی کوئی ذہین فہیم ہوتا ہے، بڑا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن چھوٹا اس کے کام آ جاتا ہے، کبھی پھنس جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ لیسن دکھا رہا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو صاحب کمال نہ سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کو امپرفیکٹ ناقص سمجھو۔ ایسے واقعات دنیائی امور میں بھی پیش آتے رہتے ہیں، تو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ آج کل چھوٹے بچے بھی غمگین نظر آتے ہیں، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، پوتے یا پوتیاں، یا کوئی بھی لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی ہو۔ اکثر کا ذہن آج کل بہت مشغول ہے یعنی بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ میں سے ایسے بہت لوگ ہوں گے کہ دماغ تھکا ہوا ہے، تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں آیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب وہ مومن جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی چند صفات کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ہے وہ لغو چیز سے، لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، جو بھی فضول چیز ہو اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ کو وہی مسافر خانہ بنایا ہے، ہر ایک مسافر اس میں گھس جاتا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں ہم سپیس فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دماغ میں جگہ دے دینی چاہیے، وہاں ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ ہر فضول چیز کو ہٹاؤ، ہر فضول سوچ کو بھی دور کرو، واپس آ جاؤ۔ جو مستقبل میں ایمان کے لیے مرنے کے بعد جو چیزیں کارآمد بننے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں غور کریں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے تقوی اور ہدایت کے بارے میں، اپنی اولاد کے یعنی جو ضروری فکر ہو، ضروری کنسرن ہو، اس کے بارے میں فکر مند رہے۔
ایسے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے جینوین کام، مناسب کام، جائز کام کرنے کے بعد، چاہے اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی اور ہو، پھر اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم پٹ جاتے ہیں۔ ہم ادھر سے سجیشنز دے دیتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجیشن دینا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بندے ہیں، ہم ماسٹر بن رہے ہیں، ماسٹر تو وہی ایک ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے، بس خوش رہو، چھوڑ دو۔ جیسے چھوٹا بچہ، ابا جی اس نے مجھے ستایا، ابا جی کو کہہ دیا، ابا جی نے سن لیا، تو بچہ اب اس کو چھوڑ دیتا ہے، ابا جی جانے اور وہ شخص جانے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اللہ یہ معاملہ بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خود فری رہو، فریک رہو، ہلکا رہو، لائٹ رہو۔ ہمیں اللہ کی بندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی بندگی اور عبادت اور تقوی اور رضا کی فکر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، گارڈین بن جاتے ہیں۔ ہم مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے افیئرز میں، اس میں پٹنے کا خطرہ ہے، غمگین ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے برائے کرم ہر فضول چیز سے آپ احتراز کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے بہترین مسلمانی کی بات یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے، لا یعنی کو چھوڑ دے، جس کے ساتھ اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فضول ہے، بے فائدہ ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ اس طرح انشاءاللہ دماغ ہلکا رہے گا۔ مزید غزوات میں جب تھکے ہوئے تھے صحابہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ہلکی نیند طاری کی، سمجھ گئے؟ تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب بہت بوجھ ہو، برڈن ہو ہموم غموم کا، تو ذرا آنکھیں بند کر کے دماغ کو بھی ریسٹ دے دیں، سوچنے سے بھی آپ باز رہیں، اپنے آپ کو ریسٹ دیں۔ جیسا بھی موقع ہو اسی موقع کے مناسب، کسی کو ٹھیک ادھر فیسلٹیز نہیں ہے تو ٹیبل ہی پر کچھ تدبیر کر کے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر ذرا اپنے دماغ کو ریسٹ دے دے، نہ سوچنے کی مشق کرے، تو انشاءاللہ آپ آزمائیے، وہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ چونکہ یہ سٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ کمزور سیل سے بنا ہوا ہے، اس کے آرام، اس کے ریسٹ کا خیال رہے، اس مشنری کا خیال رہے، زیادہ بوجھ اس پر مت ڈالنا۔ اس طرح بھی ہم ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلیقۂ زندگی عطا فرمائے اور مجھے بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔